میں بتاتی ہوں. ٹھیک ہے, آپ کا کیا تعلق ہے, آپ آئے, آپ نے اپنی پارٹی بنائی اور کہا کہ چلو استعفے دو, فل فور دے دینے چاہیے تھے, ابھی بھی دیر کر دی ہے, بٹ چلیں. اب مجھے بتائیے کہ یہ لنڈن میں آپ کی کئی ملاقاتیں میاں صاحب سے ہو گئیں, جہانگیر خان ترین صاحب کی بھی ہوئی, چودھری سرور یہ کلیم کرتے ہیں کہ آئی پی پی ایکچولی پی ایم ایل این ٹیم بھی ہے, تو یہ ان کی آشیرواد سے بنی ہے میاں صاحب. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, چودھری سرور صاحب تو میرے بڑے بھائی ہیں, ان کی تو میں کسی بات کو کبھی برا نہیں مانتا, لیکن بات یہ ہے کہ اگر آج ایک پارٹی بنی ہے اور اس میں لوگ شامل ہو رہے ہیں تو ہو سکتا ہے چودھری سرور صاحب کل کو ہماری ہی پارٹی میں ہوں, تو اس لیے ان کے بارے میں تو میں آپ مجھے خبر دے رہے ہیں؟ جی نہیں, خبر ہے چودھری سرور صاحب تو میرا بہت ان کے ساتھ ذاتی تعلق ہے, اور وہ میں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ کل کو وہ ہماری ہی پارٹی میں شامل ہوں, اس لیے ان کی بات کو تو میں بالکل مائنڈ نہیں کرتا. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے اگر پی ڈی ایم کی حکومت کے اندر شامل ہوئے ہوتے تو میں پچھلے 1 سال میں یا جہانگیر ترین اگر اس میں کوئی شامل ہوئے ہوں تو پھر تو ہم اس کے قصوروار ہیں. ہمارا کوئی تعلق نہیں رہا پی ڈی ایم سے, ہمارا کوئی, اور اگر کسی کو میں ملتا ہوں تو ملنے میں تو دیکھیں میں سیاسی آدمی ہوں, میرا ملنے پہ کوئی پابندی نہیں لگائی جا سکتی, میں لوگوں سے ملا ہوں, ملتا رہوں گا, لیکن میں الیکشن جو ہے وہ پی ڈی ایم کے خلاف لڑ رہا ہوں, ہماری جماعت پی ڈی ایم کے خلاف الیکشن لڑ رہی ہے. آپ کینڈیڈیٹ ہیں وزارت اعلیٰ کے لیے؟ جی میں کینڈیڈیٹ تو ابھی کسی چیز کا نہیں ہوں, البتہ میں ایم پی اے اور ایم این اے دونوں کا الیکشن لڑوں گا. ہمارے جو جہانگیر صاحب ہیں وہ ہمارے کینڈیڈیٹ ہوں گے پرائم منسٹرشپ کے لیے, اور ہمارے جو لوگ ہوں گے, اور ہمارے علیم خان صاحب ہوں گے وزارت اعلیٰ, ہمارے ایم پی ایز جتنے ہوں گے اس کے بعد ہمارا ڈیسائیڈ ہوگا نا کہ ہمارا. فرینکلی اسپیکنگ سر, مجھے نہیں سمجھ آتی کہ خٹک صاحب بھی اگر آ جائیں تو جے یو آئی ایف اے, پیپلز پارٹی وغیرہ, آپ کو لگتا ہے سب کچھ کرنے دھرنے اتنی زیادہ ہزیمت اٹھانے کے بعد پرویز خٹک کو کے پی کے بنانے کے لیے دیں گے یا آپ کو بننے دیں گے ادھر پنجاب میں؟ سر آپ مجھے اپنا ایک نام گنوا دیں اپنی جماعت کے اندر. ہم برادری سسٹم یا دھڑے بندیوں کی بات نہیں کر رہے, پھر بھی آپ کو ایک پارٹی کا پش چاہیے ہوتا ہے. میں آپ کو ایک بات, سوال پورا, سیاست جو ہوتی ہے نا, سیاست جو ہوتی ہے یہ پہلے سے ڈیسائیڈ نہیں ہو سکتی. 9 تاریخ کو دیکھ لیں, 9 تاریخ سے پہلے کی سیاست اور 9 تاریخ کے بعد کی سیاست بالکل ڈفرنٹ ہے. دیکھیں سر وہ تو ایک انسیڈنٹ ہوا نا, میں یہی یوم سیاہ منا رہے ہیں, ہماری ریڈ لائنز کراس ہوئی, ملٹری انسٹالیشنز اٹیک. دیکھیں اس وقت لوگ جو 2 جماعتیں ہیں نا, دونوں سے تنگ ہے, جنہوں نے ان کو اس دہج تک پہنچایا, لوگ تھک گئے ہیں, ان کی شکلیں دیکھ دیکھ کے بھی تھک گئے. مجھے ایک بات بتائیے, جب آپ کے پاس کوئی اور قیادت نہ ہو, ہم وہ پارٹی ہیں جس نے اس کے لیے اسٹرگل کے لیے کام کیا ہے, ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے ساروں نے اکٹھے ہو کے ایک نئے پاکستان کے خواب کے پیچھے محنت کی ہے. اور آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر عمران خان نے ڈیویٹ کیا ہے, وہ شوکت خانم کا ماڈل سے اٹھا کے بزدار ماڈل پہ لے کے آیا ہے, تو ہم کوئی گونگے بہرے تو نہیں ہیں کہ ہم بزدار کے پیچھے بھی شوکت خانم کو دیکھ کے لگے رہے. سر آپ کے جذبات اور آپ کے لاجک کو سلام ہے, مگر کچھ رولز جو ہیں وہ سیاست کی گیم میں طے ہوئے ہوتے ہیں. آپ کو پولیٹیکل پش چاہیے ہوتی ہے. آپ کا کوئی ایسا بندہ مجھے ابھی نہیں دکھ رہا اربن سٹی سینٹرز کے اندر جدھر وہ اپنے تئیں 25-30 ہزار ووٹ اپنا وزن اٹھاتا ہو, پارٹی کی پش چاہیے ہوتی ہے. آپ فار انسٹنس, میں آپ کا حلقہ چھوڑ دیتی ہوں, لاہور میں بھی سخت مقابلہ ہے, مگر آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ راول پنڈی میں کیانی صاحب اپنی سیٹ نکال لیں گے, آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ کے مولوی محمود کراچی میں اپنی سیٹ نکال لیں گے, آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ فردوس عاشق ابان اپنی سیٹ نکال لیں گی بیٹھ کے سیالکوٹ سے. نکال لیں گی کیونکہ ہم ایک منشور کے ساتھ جا رہے ہیں. دیکھیں ہم نے وہ منشور میں پوائنٹس رکھے ہیں جو لوگوں کی دل کی خواہش ہے. ہم چاہتے ہیں کہ لودھرا میں جے کے ٹی ہو سکتا ہے تگڑا, مگر کارجوس کا مقابلہ ادھر بھی تگڑا ہے. نہیں, پہلے ہمارے پوائنٹ سن لیں. نمبر 1 پوائنٹ ہے, ہم نے 300 یونٹ تک لوگوں کو مفت بجلی دینی ہے. اس لیے کیونکہ غریب آدمی کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے کہ اس کے پاس روزگار نہیں ہے. اگر روزگار ہے تو اس کے پاس اتنی ڈسپوزیبل انکم نہیں ہے کہ وہ اپنا گھر کا خرچہ چلا سکے. اس کو اچھا علاج چاہیے, اس کو اچھا جو ہے وہ ایک بچوں کے لیے ایجوکیشن چاہیے. پیسہ کہاں سے آئے گا؟ ہم پیسے ریز کریں گے. اس ملک میں بہت پیسے ریز کیے جا سکتے ہیں. اگر یہ ہم بزداروں سے اور یہ فرا گوگیوں سے جان چھڑائیں گے تو اس ملک میں کوئی پیسہ بچے گا نا. یہ ملک میں تو یہ کھا گئے ہیں سارے مل کے, اور اس کے بعد آپ دیکھیں, اور وہ آدمی کے ذریعے کھا گئے ہیں جو لوگوں پہ انگلیاں اٹھاتا تھا اور لوگوں کو چور کہتا تھا, اور اس کے اپنے گھر میں یہ سب چوریاں ڈاکے ڈالتے رہے. 25-30 سیٹیں نکال لیں گے کدھر 25-30 اوور آل. ہم انشاءاللہ تعالیٰ اکثریت میں آئیں گے. آپ ہمیں چلنے تو دیں, دیکھتے تو جائیں آگے آگے. زرداری صاحب تو بلاول کو پرائم منسٹر بنانا چاہ رہے ہیں نا, وہ ان کا رائٹ ہے, وہ ان کے لیے کینڈیڈیٹ بننا چاہتے ہیں. پی ایم ایل این والے اپنا کینڈیڈیٹ زرداری صاحب جو کہتے ہیں وہ کر دکھاتے ہیں.
جی یہ ہر دفعہ نہیں ہوا اس لیے یہ ان کی خواہش بڑی پرانی ہے اور ہمیں ان کی خواہش کا پورا احترام ہے. ہم ان کے پولیٹیکل اوپوننٹ ہیں لیکن ویسے ہمارے ساتھ ان کی کوئی ذاتی کوئی وہ نہیں ہے. ہم ان کے لیے دعاگو ہیں, اللہ ان کو جو ہے وہ اور مطلب سلامت رکھے, اپنے بچوں کی وہ خوشیاں دیکھیں. لیکن ہم پولیٹیکلی جب جائیں گے ان سب کے مقابلے میں اپنے کینڈیڈیٹس کھڑے کریں گے, ہم ان کے مقابلے میں اپنا منشور لے کے جائیں گے, ہم لوگوں کو کسانوں کو جا کے ریلیف دیں گے. ہم نے وہی چیزیں جو نہ صرف شہری علاقوں میں کرنی ہے, وہی دیہاتی علاقوں میں کرنی ہے. ہم لوگوں کے یونین کونسل کی لیول تک ڈسپینسریز بنائیں گے, فری علاج لے کے جائیں گے. ہم جو ٹیوب ویل ہیں ان میں اپنا جو غریب کسان ہے اس کے ٹیوب ویل کا بجلی کا بل جو ہے اس کو فری کریں گے. یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو لوگوں کے لیے اس وقت ضروری ہیں. I wish you the best of luck, sir. Thank you. It was a pleasure interviewing you. بہت شکریہ.